اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین وہ کہ جن کو یدعون یہ پکارتے ہیں یبتغون وہ خود تلاش کرتے ہیں الی ربہم اپنے رب تک پہنچنے کا الوسیلہ ذریعہ ایہم اقرب کہ ان میں سے کون مقرب ہوتا ہے اس کا وَيَرْجُونَ اور امید رکھتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت کی وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے ان بے شک عذاب ربک کا تیرے رب کا عذاب کانا ہے محذورا ڈرنے کے لائق۔ توحید کا بیان اور شرک کا ابطال جاری ہے کہ حق چیز جو ہے وہ توحید ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، ایک ماننا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اور یہ باطل حبس ہے، ناحق ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے اندر شریک کر دے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرے ساتھ کسی اور کی بندگی کرے تو یہ عبث ہے، یہ باطل ہے، اس کے اوپر ویسے انسان کی خواری ہوگی، زودگی ہوگی، محنتیں ضائع ہوں گی اور یہ عبادت انسان کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کچھ ایسی ہستیوں کی بندگی بھی کی گئی ہے اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ کہ جن ہستیوں کی پوری زندگی شروع سے لے کر کے آخر تک اسی کے اوپر گزری ہے کہ لوگوں توحید حق ہے اور شرک باطل ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ شخص جو قبر کے اندر مدفون ہے، خواہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہو، پوری زندگی لوگوں کو یہی بات سمجھا کر کے گئے ہیں کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، مرادیں پورے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اتنے بیوقوفی کو پہنچ جاتے ہیں کہ اسی کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر اسی کی قبر پر جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مرادیں پوری ہوں گی۔ علی اجویری رحمہ اللہ پوری زندگی اس بات کے اوپر گزری ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قبر پر پہنچ جاتے ہیں اور دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پر منت جو بھی مانیں گے وہ پوری ہو جائے گی، یہ جو بابا ہے یہ مرادوں کو، منتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لوگوں کے حال کے اوپر تو تھوڑا سا غور کیا جائے، اولئک الذین یدعون کہ یہ معبود کہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کی گئی ہے، دنیا کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی بندگی بھی کی گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے فرشتوں کی بندگی بھی کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا عزیر علیہ السلام ہو یا فرشتے ہوں جن کی لوگ بندگی کر رہے ہیں، فرمایا ان کی اپنی حیثیت تو یہ کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ان کی اپنی شان اپنی حیات کے اندر یہ رہی ہے کہ یہ تو کسی اور کو پکارتے نہیں تھے، نہ کسی کو کہتے تھے کہ ہم بگڑیوں کو بنانے والے ہیں، ہم مرادیں پوری کرنے والے، ہم سے مانگو ہم تم کو عطا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساری زندگی لوگوں کو یہی بات سمجھاتے رہے کہ لوگوں جو خیر کی عادت چیزیں میں کرتا ہوں یہ میرے پاس اللہ کے معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ کو یہ طاقتیں دی ہیں، میں خود اپنی طرف سے کچھ کرنے والا نہیں ہوں، سب کچھ کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ تو پوری زندگی توحید سمجھاتے رہے، عزیر علیہ السلام پوری زندگی توحید سمجھاتے رہے، اور جہاں تک فرشتوں کی بات ہے وہ تو پل پل اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین جن کی بندگی کرتے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے، جن کی یہ بندگی کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہے ایہم اقرب کہ ان میں سے کون اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ ہر ایک یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں اس کی اطاعت کر کے۔ تو جو وسیلہ انسان کو اللہ رب العالمین تک پہنچاتا ہے وہ کسی بھابے کا وسیلہ نہیں ہے، وہ کسی انسان کا وسیلہ نہیں ہے، جو سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وہ وسیلہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ میرے بندے کے اعمال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہوئے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر لاگو فرض کیے ہیں، لیکن ان فرائض کے ساتھ ساتھ جب میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک آدمی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی یا ایک آدمی کو اللہ سے محبت ہو جائے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ فلاں
بندہ میرا محبوب ہے، یہ اس سے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس وقت فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی اہمیت دیتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ پکڑتا ہے۔ اللہ کا ارشاد اقدس ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ، پاؤں، کان بننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں، شیطان کے لیے اس کے اعمال میں سے حصہ نہیں بچتا۔ تو جو چیز انسان کو اللہ کا مقرب بناتی ہے تو وہ زیادہ پیسہ نہیں ہے، زیادہ خوبصورتی نہیں ہے، زیادہ دولت نہیں ہے، زیادہ بڑے گھر کے اندر پیدا ہونا نہیں ہے، زیادہ بڑے ملک کے اندر پیدا ہونا نہیں ہے، زیادہ عہدے والا ہونا نہیں ہے، بس ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا اللہ کی ہاں وہ ہے جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا، دور ہوگا، تو اگرچہ وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، لیکن جب ایمان کی طرف نہیں آئے تو ان کی قدر نہ ہوئی۔ اسی طرح نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دنیا کے اندر عذاب کے اندر غرقاب ہو گیا ہے، تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ کون اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں؟ کہ وہ کہ جن کو دنیا کے اندر اگرچہ پوجا جا رہا ہے لیکن انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اطاعت کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو ایک انسان، وہ انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ میری عزت رکھے گا، اللہ رب العالمین میرا خیال کرے گا، اللہ میرا دھیان کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر مجھے رسوائی سے بچائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر مجھے دوزخ سے بچائے گا، انشاءاللہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا۔ یہ کون بندہ امید رکھ سکتا ہے؟ وہ کہ جو اللہ کی ماننے والا ہو، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، جو توحید کے اوپر کاربند ہو، جو شرک سے بچنے والا ہو، تو ان بنیادوں کے اوپر وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو ڈاکو ہے، جو قتل کرنے والا ہے، جو سرکشی کرنے والا ہے، تو اس کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ غفور اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے۔ ان ظالموں کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ منتقم بھی، بدلہ بھی لے سکنے والا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ جبار بھی، اللہ قہار بھی ہے۔ قارونوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں، نمرودوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں، تو جو رحم کرنے والا ہے، ماں سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا ہے، جب کوئی شرارتی ہوں گے تو پھر اس کو سزا دینا بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ یہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی مان کر کے چلنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ایمان یہ بخشش کی امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان کو بخشش کی امید بھی ہونی چاہیے تاکہ مایوس نہ ہو جائے، اور ڈر بھی ہونا چاہیے تاکہ گناہوں کے اوپر نڈر، بہادر اور جری نہ ہو جائے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی سزا ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کے لائق ہے۔ دیکھیں بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ سبق یاد نہیں کرتے ہیں، کون پوری رات خواری کرے گا، 2 ڈنڈے کھا لیں گے، تو ان کو سبق یاد کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، 2 ڈنڈے کھانا آسان محسوس ہوتا ہے کہ اس ڈنڈوں کے ساتھ وہ عادی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مجرمین کو آپ دیکھیں جیل کو چلے جاتے ہیں، پھر آ کر وہی شرارت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جیل کا ڈر نہیں رہا، اس کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ ایک دن دوزخ میں ہوگا، دوسرے دن ہوگا، تیسرے دن ہوگا تو عادی ہو جائے گا، عادی ہونے کی بات نہیں، ہر لمحہ اس کی شدت کو محسوس کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کا عذاب، لوگوں یہ ذہن میں رکھو کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈرنے کے لائق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے ہیں، جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ابرا بھی آیا تھا کہ میں نے اللہ کے گھر کو گرانا، لیکن ایک ہی کنکری اس کے اوپر لگی، واپس رسوائی کے انداز میں بھاگ رہا تھا اور لوگ اس کی چیخیں سن رہے تھے کہ پہلے تو 60,000 کے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، اس کا بڑا روب تھا، دبدبہ تھا، سارے لوگ اس سے مرعوب ہو رہے تھے، لیکن واپسی کی اوپر جب جا رہا تھا تو اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر ایک بال سے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ دے، انسان اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا، پھر اس وقت انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو گپ نہ سمجھو، اللہ کے عذاب یہ صفت ہے عذاب علیم، ایسی سزا دیتا ہے کہ پھر اس کے اندر انسان درد محسوس کرتا ہے۔ اور جو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جنت کے اندر انسان جائے گا، ایسی نعمتیں دیکھے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، اسی طرح قرآن کی آیت اس کا یہ مفہوم ہے کہ جہنم کے اندر انسان چلا جائے گا، ایسی ایسی سزاؤں سے پالا پڑے گا، ایسی ایسی سزاؤں کو دیکھے گا اور حیران رہتے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی سزا دینا بھی آتا ہے، ایسی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں توحید سیکھنے کی، اس کے اوپر موت تک کاربند رہنے کی، اور ہر طرح کے شرک، خواہ شرک فی العلم ہو یا شرک فی الاحکام ہو، ہر طرح کی شرک سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولئک یہ معبود الذین جن کو یدعون یہ پکارتے ہیں، یبتغون وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب تک پہنچنے کا، الوسیلہ ذریعہ، ایہم اقرب کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کا، ویرجون اور امید رکھتے ہیں رحمت اس کی رحمت کی، ویخافون اور ڈرتے رہتے ہیں عذاب اس کے عذاب سے، ان بے شک عذاب ربک تیرے رب کا عذاب کان ہے محذورا ڈرنے کے لائق۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔